ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت جب اپنے نبی یا رسول کو کتابوں سے نوازتے ہیں اور ذمہ داری عطا کرتے ہیں، اس کے لیے پھر ایک سخت مشقت والی تیاری کروائی جاتی ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا تو اس سے پہلے آپ کو مکے کے اندر ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہتے ہیں، اس جبل نور پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو منتخب کیا. اس میں آپ بیٹھ کے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب کچھ کرتے رہے جو اللہ نے حکم دیا. پھر 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا. پھر اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا کہ ایک دن جبریل آئے، انہوں نے آ کے آپ کو کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ کہا اقرا، آپ پڑھیے. آپ نے دوبارہ یہی فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنے بازوؤں میں لے کے جس طرح بغل گیر ہو کے دباتے ہیں اس طرح دبایا. پھر مجھے کہا اقرا، پڑھے. جب 4تھی مرتبہ ہوا تو پھر آپ کا سینہ اللہ نے کھولا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، 30 راتوں کا کہہ کے بلایا تھا. پھر جب 30 راتیں مکمل ہو گئی تو پھر کہا 10 راتیں اور گزارو. ان میں موسیٰ علیہ السلام کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبح روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے تھے. جب 40 راتیں مکمل ہو گئی تو اللہ نے، یہ کل کی مجلس میں عرض کر چکا، اللہ نے انہیں تورات عطا کی. لیکن یہ 40 دن جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ رہے، قوم کے اندر ایک بد نصیب انسان تھا جس کا نام سامری تھا. اور ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، شرارتی، بد نصیب، بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں. اس سامری نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب ہم دریا کے پار ہوئے تھے تو قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہمیں بھی ایک الہ بنا کے دے جس طرح اس قوم کا الہ بنا ہوا ہے.
تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں تھے تو اس نے قوم کے لوگوں کو کہا میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے پکڑا من حلیہم، اس نے انہیں کہا کہ اپنے زیورات مجھے دو، میں تمہیں ایک ایسی چیز بنا کے دیتا ہوں جسے تم خود تسلیم کرو گے کہ یہ واقعتاً الہ ہے، اور اللہ سے ہٹانے کے لیے ایسی ہی سٹنٹ بازی کی جاتی ہے۔ یہ ایک چونکہ کاریگر آدمی تھا اور چالاک بھی تھا، اس نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کر کے انہیں پگھلایا اور ایک بچڑا بنایا۔ اس بچڑے کے اندر خاصیت یہ تھی کہ ہوا جب اس کے پیچھے سے گزر کے جاتی تو اس کے منہ سے جس طرح گائے یا بیل کی آواز نکلتی ہے اس طرح نکلتی۔ یہ لوگوں کے لیے بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک سونے یا چاندی جو بھی تھی اس کا اس نے بیل بنایا اور اس میں سے آواز آتی ہے۔ قوم کے لوگوں نے اس سے ہی معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کوہ طور پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی قوم یہ کام کر رہی ہے۔ اس وقت چونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اسی وقت فوراً تو نہیں آ سکے، جب کتاب مل گئی تو پھر جو واقعہ ہوا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے پکڑ لیا ایک بچڑے کو جس کا جسم تھا لہو خوار، اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، اللہ یہ تعجب سے کہتے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ نہ تو وہ ہم سے کلام کر سکتا ہے، وہ صرف ایک آواز ہی نکلتی ہے نا، نہ ہی ہمیں ہدایت کا رستہ بتا سکتا ہے، پھر کیوں انہوں نے الہ سمجھ لیا؟ اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وکانوا ظالمین، وہ ظالم لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو پھر قوم کے لوگ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت غلطی کی ہے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو گمراہ کر دیا گیا ہے، ہم تو اس کے جانسے میں آ کے اللہ کو چھوڑ کے ایک گائے کا یعنی مورتی کو پوج رہے ہیں، اسے خدا سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قالوا لئن لم یرحمنا، پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ اگر تو ہم پہ رحم نہ کیا، ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، ہمیں معاف نہ کیا تو ہمیں خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں ان کی توبہ ویسے قبول نہیں ہوئی تھی، اللہ نے انہیں اس شرط پہ ان کی توبہ کی قبولیت کہا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے ہاتھوں سے مارو، جس طرح تم نے اللہ کو چھوڑ کے یہ کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں کسی بھی گناہ کے سبب اتنی بڑی سزا نہیں، ہم جب بھی توبہ کریں اللہ ہماری توبہ کو انشاءاللہ قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اللہ سے دعا کی، پھر اس کے بعد وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے انہیں وہ لوح تورات کی الواح دی یعنی وہ تختیاں دی، تو وہ لے کے جب قوم کے پاس لوٹے غضبان اسفا، وہ سخت غصے میں تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ میری قوم نے میرے بعد کیا کیا۔ کہنے قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم لوگوں نے میرے بعد میری جانشینی اچھی نہیں کی، اس طرح کرتے ہیں۔ اعجلتم امر ربکم،
تم نے اپنے رب کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا، اتنی جلدی کر دی۔ اور ایک جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوئی مر تو نہیں گیا تھا، میں آ ہی جانا تھا، کیوں اتنی جلدی کی کہ تم نے فوراً ایک معبود بنا لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، وہ جو تورات کی لوح پکڑی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے پھینک دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی ہارون کے سر کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹنے لگے۔ منع کیوں نہیں کیا آپ نے؟ يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال، ہارون علیہ السلام کہنے لگے ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، میں قوم کے سامنے ایک کمزور انسان تھا۔ وقادوا یقتلوننی، جب میں نے منع کیا تو یہ مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، خاموش ہو گیا۔ فلا تشمت بی الاعداء، یہ ایسا کر کے دشمنوں کو خوش نہ کر، ہم اس کا حل سوچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے غصیلے تھے، ہارون علیہ السلام اتنے ہی بردبار تھے۔ اگر وہ بھی آگے سے کلیش شروع کر دیتے، دونوں بھائی لڑ پڑتے، قوم کا جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا کہ وہ سمجھتی ہی نہ۔ انہوں نے کہا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، فلا تشمت بی الاعداء، اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ چوتھی بات یہ، دشمن ہم پہ خوش ہو، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے بھی کہا فلا تشمت بی الاعداء، ہمارا جھگڑا دشمنوں کو خوش کرے گا، اس لیے میری ماں کے بیٹے آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مجھے تو یہ مارنے پہ آمادہ تھے، اس لیے میں پیچھے ہٹا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور نہ ایسا کر کہ انسان ظالموں کی قوم سے ہو جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ یہ واقعتاً ہارون علیہ السلام درست فرما رہے ہیں، پھر وہ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے۔ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ، ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر لے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں، جب کسی قوم کے اندر شرک آتا ہے تو پھر اچھے برے سب اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ قرآن کریم میں وہ آیت ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں میں خشکیوں پہ جو طوفان آتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ تمہارے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، تم چل پھر کے دیکھو جتنے لوگوں کا برا انجام ہوا ان میں اکثر مشرک تھے۔ تو اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ صرف اپنی عبادت پہ قائم رکھے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے کسی انسان پہ کہ جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس فطرت پہ قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جن لوگوں نے بچڑے کو پکڑا تھا معبود، ان قریب اللہ کا غضب ان پہ آئے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں ان پہ ذلت ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح اللہ جزا دیتے ہیں مفترین پر۔ مفتری کہتے ہیں جھوٹ باندھنے والا، اور ہر وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو اللہ نے حکم نہیں دیا وہ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ اللہ کے رسول کی جانب منسوب کرتا ہے، یہ مفتری ہے
اللہ نے ایسے انسان، چاہے وہ عالم دین ہے یا عام انسان، اللہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ نے نہیں کہی۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر لوگ کوئی بھی اچھی بات لکھی دیکھ کے فوراً آگے شیئر کرتے ہیں، اس میں ہوتا ہے اللہ نے یہ فرمایا یا یہ فلاں جگہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب ہم اس نمبر کی حدیث میں جاتے ہیں تو وہاں ہوتی نہیں ہے، وہ لفظ ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہم اس بات سے ڈرنا چاہیے، اگر انسان اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا وهو یدعی الی الاسلام، اس انسان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے نبی کریم پر بہتان لگایا۔ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، ہم کہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، بہتان ہوگا نبی کریم پر۔ آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے ایسا کیا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو اس لیے یہ پہلے انبیاء میں بھی یہ قانون تھا کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھے، اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت ان کا مقدر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔